لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم بالصاحل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ملقب بطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على مولانا أمير المؤمنين مكي مدني قرشي حاشمي بحر فتحيه نقتحيه صائم صوام قائم مطول من العرب سيدها ومن البغال ليسها مولا ومولا الثقلين والد الحسن والحسين إمام الحرمين فاتح البدر والحنين بالسبطين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصبين المنبرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة إلى طلوع الشمس. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان میں سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. نماز قائم کرو زوال آفتاب پر. لدلوک الشمس یعنی زوال آفتاب، الی غسق اللیل اور رات کے وقت میں. اس کے بعد جو وقت بیان ہوا وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا، اور فجر کے وقت جسے ہم طلوع صادق کے نام سے جانتے ہیں. قرآن مجید نے نماز کے جو اوقات بیان کیے اس آیت کریمہ میں 3 وقت بیان کیے: دلوک الشمس، غسق اللیل، قرآن الفجر. یہ بہت بڑا سوال ہے عالم اسلام سے کہ قرآن مجید میں جو نماز کے وقت بیان ہوئے ہیں وہ 3 بیان ہوئے ہیں، اور نماز اللہ نے 5 واجب کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے روح سے 5 نمازوں کو 3 وقت میں ہی ایڈجسٹ کرنا ہے. دنیا ہم سے پوچھتی ہے
کہ آپ 3 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ جب ہم نے 3 وقت بیان کیا ہے تو تم قرآن کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن، چوتھا کوئی وقت نہیں۔ اس کا مطلب وقت یہی ہے، وقت فضیلت اور وقت اول یہ سب مسئلے اور مسائل یہ اس کے آپ شک میں چلے جائیں گے اور جزیات میں چلے جائیں گے، بحث پھیلتی چلی جائے گی۔ وقت اسی وجہ سے اچھا اس میں ایک اور خاصیت رکھی اللہ نے، ہمارے یہاں جب نماز کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کب سے شروع ہوتی ہے؟ نماز کی شمارش کیجیے، نماز شمار کی جاتی ہے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ قرآن میں جو نماز کی کاؤنٹنگ اور وقت کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے، 3 وقت بیان کیے گئے ہیں، جس میں پہلا وقت جو بیان کیا گیا ہے طلوع الشمس، نماز ظہر کا وقت بیان کیا گیا، دوسرا وقت نماز مغرب کا بیان کیا ہے، تیسرا وقت نماز صبح کا بیان کیا گیا۔ قرآن کے روح سے جو سیریل ہے نماز کے وقت کا، اس میں پہلا نمبر جو رکھا گیا ہے وہ ظہر کا رکھا گیا ہے، دوسرے اس کے بعد ظہر سے آغاز کیا ہے اوقات نماز کا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اس میں یہ سیدھا سیدھا وقت اور صاف صاف آیتیں موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جو وقت کو شمار کیا تو اس میں نماز ظہر کو پہلے نمبر پہ رکھا، اس کے بعد نماز شروع ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ جب نماز قضا کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ تم قضا نمازیں بھرو، اور آپ نے شب قدر میں قضا نمازیں پڑھی بھی ہوں گی 6 دن کی، تو اس میں جو پہلی نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ظہر سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پہلا وقت بیان کیا گیا ہے وہ نماز ظہر کا بیان ہے۔ یہ ہے کہ پہلا اس سے اور بھی پیغام نکلتے چلے جاتے ہیں، یعنی شمار جو نماز کا ہوتا ہے وہ سب سے، اسی لیے ایک آیت میں ہے کہ احفظوا الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز، بیچ سے مراد نماز ظہر، جو تمہارے دن کے بیچ میں نماز ہوتی ہے صلاۃ وسطیٰ، اس کی سختی سے پابندی کرو۔ انسان سوچتا ہے کہ صبح کی نماز کی پابندی سخت ہے، حقیقت یہ ہے کہ صبح کی نماز سے زیادہ ظہر کی نماز کی پابندی سخت ہے، یہ پریکٹیکلی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نماز میں انسان کا رزق رکھا گیا ہے، اور ظہر کی نماز تو خاص نماز ہے، انسان اگر اول وقت پابند ہو جائے تو انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ چونکہ زیادہ تر افراد رزق کی وجہ سے نماز کو ترک کریں گے۔ کام کا ٹائم ہے، دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، چونکہ پوری کائنات سب سے زیادہ جو نماز ظہر ترک کرے گی اس کا ریزن رزق ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں رزق چاہیے تو احفظوا الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب سے زیادہ اگر تم نماز کی پابندی ظہر کی نماز میں کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ظہر کی نماز، اچھا پھر صبح کی نماز جو بہت زیادہ سخت لگتی ہے ہم کو، یعنی وہ سخت نہیں ہے، سب سے سخت نماز ہے ظہر کی نماز۔ قرآن کے روح سے آزما کے دیکھ لیجیے، خود کے اوپر بھی کبھی آزمائیے گا، سب سے سخت نماز صبح کی نماز کی آپ پابندی شروع کر دیں، بہت آسانی سے آپ اٹھ جائیں گے، اور یقین نہ ہو تو آپ روز شمار کریں، 1 مرتبہ انسان اٹھتا ضرور ہے، ورنہ کی بعد میں غفلت میں سو جائے۔ صبح کی نماز اتنی سخت نہیں ہے جتنی سخت ظہر کی نماز ہے قرآن کی آیتوں کے مطابق۔ اچھا، صبح کی نماز کا اثر کیا بیان کیا گیا؟ کہ اس نماز کا اثر بیان کیا کہ انسان کے چہرے میں نور آتا ہے۔ صبح کی نماز کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے چہرے میں بشاشت آتی ہے، چہرے میں وجاہت آتی ہے، اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے جو اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ سکون قلب عطا ہوتا ہے، زندگی میں سکون عطا ہوتا ہے، انسان تمام تر مشکلات میں جو گھرا رہتا ہے، جو سکون ملتا ہے وہ مغرب کی نماز میں۔ اس طریقے کی نماز کے خاص اثرات ہیں، ویسے ہر نماز کا اپنا اپنا اثر ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے آگے پھر دوسری آیت کریمہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد کرو، نماز شب پڑھو، نافلۃ، نافلہ وہی نماز شب، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، لگت کا وجود نہ۔ اس کے
کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ عسا ان یبعثک اللہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں مبعوث کرے گا، تمہیں مقام محمود میں مبعوث کرے گا۔ یہ کرے گا ترجمہ کہاں سے ہوا؟ کہ یہ ترجمہ ہم نے جو کیا ہے وہ عسا ان یبعثک سے کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع جب استعمال ہوتا ہے تو حال یا استقبال، یعنی پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ الگ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کیا استعمال ہوا؟ اس کے لیے سورہ جمعہ میں استعمال ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہاں پہ لفظ بعث استعمال ہوا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ تو بعث کے معنی ہوتے ہیں ماضی کا صیغہ بھیج دیا، مبعوث کر دیا، لیکن یبعث اس کے معنی ہے کہ وہ مبعوث کرے گا۔ پیغمبر کو مبعوث کیا جا چکا ہے، کہاں کیا جا چکا ہے؟ کہ مکے میں پیغمبر کو مبعوث کیا جا چکا ہے۔ 27 رجب مبعوث برسالت ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر مبارک تھی۔ تو اس طریقے سے پیغمبر کو مبعوث کیا جا چکا ہے۔ تو جب پیغمبر کو مبعوث کیا جا چکا ہے تو پھر یہ یبعث کا کیا ہے؟ یعنی یہ وہ بعثت نہیں ہے، یہ کچھ اور مقام ہے جو اللہ عنایت کرے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کیسا مقام ہے؟ یبعثک اللہ مقام محمودا، اللہ تمہیں محمود کے مقام پہ بٹھائے گا۔ عسا ان یبعثک، اللہ تمہیں محمود کے مقام پہ بٹھائے گا۔ عسا ان یبعثک ربک، اللہ تمہیں محمود کے مقام پہ بٹھائے گا۔ یہ محمود کا مقام کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بحث کھولی کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ روز محشر ہوگا، اور روز محشر سجا ہوگا، ایک طرف ملائکہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی، ایک طرف گنہگار ہوں گے اور ایک طرف خطا کار ہوں گے اور ایک طرف اللہ والے ہوں گے، پورا میدان محشر سجا ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو مقام محمود میں بٹھا دے گا۔ تو لوگوں نے پوچھے مقام محمود ہے کیا؟ تو بیان ہوا کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، وہ مقام کی جو محشر میں سب سے اونچا ہوگا، وہ مقام محمود ہے۔ اچھا مقام محمود، اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی استعمال جو قرآن میں الفاظ کا ہوتا ہے وہ بطور اسمیت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بطور لغویت ہوتا ہے۔ لغوی استعمال الگ ہے، اسمی استعمال الگ ہے۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام۔ اگر کوئی لفظ کسی کا نام بن جاتا ہے، غور فرمائیے گا، تو کبھی اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ اسم ہوگا، ناؤن بن جائے گا تو کبھی بھی اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسلیٹ کس کا ہوتا ہے؟ میننگ کس کی بتائی جاتی؟ کیا جو نام نہ ہو، جو نام نہیں ہوتا اسی کو ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نام کسی طریقے سے اپنے آپ میں اتار چکی ہے تو اس نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سی مثالیں امام حسن علیہ السلام کی حدیث اس حدیث کو آپ سنیے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے لفظوں کا ترجمہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا۔ عن الحسن قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، یہ لفظ ایک لفظ حسن کتنی بار استعمال ہوا؟ عن الحسن قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، 4 سے 5 بار استعمال ہوا، لیکن ہر حسن کے معنی الگ ہے۔ عن الحسن، حسن ایک راوی کا نام تھا۔ حسن ایک راوی نے، ایک عام آدمی نے، ایک راوی نے، ایک صحابی نے، چاہنے والے نے جو حسن نام کا تھا، عن الحسن، اس نے روایت کی، قال الحسن کہ امام حسن نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد، ان عن الحسن، حسن نے روایت کی کہ امام حسن نے فرمایا، عن الحسن قال الحسن، ترجمہ ہو گیا ان احسن الحسن، سب سے بہترین نیکی، ان احسن الحسن، یہاں پہ حسن کے معنی نیکی کے ہیں، ان احسن الحسن کہ سب سے بہترین نیکی الخلق الحسن، خوش رفتاری ہے، بہترین اخلاق ہے۔
ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل الگ. انل حسن، یہاں پہ حسن اسم ہے. قال الحسن، امام حسن کا نام، یہ بھی اسم ہے، نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ ان احسن الحسن، سب سے بہترین نیکی. یہاں پہ حسن کسی کا نام نہیں ہے، حسن کے معنی نیکی کے، حسن کے ویسے بھی معنی نیکی کے، لیکن یہاں پہ لغت ہی استعمال ہو رہی ہے، نام استعمال نہیں ہو رہا. ان احسن الحسن، سب سے بہترین نیکی. الخلق الحسن، انسان کا خوش اخلاق ہونا ہے، انسان کا بہترین مزاج ہونا ہے، زندہ دل ہونا ہے، خلق الحسن. تو یہاں پہ خوش اخلاقی، خلق الحسن، دو حسن جو ہے یہاں پہ اس کے معنی لغوی ہیں، اور شروع کے جو دو حسن ہیں اس کے معنی اسمی ہے. پتہ نہیں لوگ سمجھے نہیں سمجھے. دو لفظ حسن، شروع میں جو حسن آئے ہیں وہ بطور اسمیت استعمال ہوا ہے، اس کا آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اور آخر کے جو دو حسن استعمال ہوئے ہیں وہ بطور لغوی ہے، وہ ڈکشنری سے آپ معنی نکال کے حسن کے معنی یعنی بہترین، حسن کے معنی نیکی. اور آسان سی مثالیں روزمرہ کی بھی دی جا سکتی ہیں کہ مولانا صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، گھر سے پوچھے کہاں کھڑے ہیں تو کہیں گے ہم گول پارک پہ کھڑے ہیں. اور اگر جو ہے کبھی ایسا ہو کہ سوچے ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ ہم راؤنڈ پارک میں کھڑے ہیں، تو کہا یہ چیز کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اسمیت جو ہوتی ہے وہ کبھی اس کا ٹرانسلیٹ، انسان یہاں پہ گول پارک تو سمجھے گا لیکن راؤنڈ پارک ہے وہی چیز، کیا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اسم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے، بہت پانی کر دیا ہم نے اپنی گفتگو کو کہ اسمیت کا ترجمہ لغویت میں کیا نہیں جا سکتا. غور کیجئے گا. اب مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، انت انشاءاللہ. یاد رکھیے گا کہ اب جو میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں یہاں انسان ضرور مشکوک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دو مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے، امید ہے کہ ہم تم کو مقام محمود پر بٹھائیں گے. اب یہ لفظ محمود بطور اسمیت استعمال ہو رہا ہے یا بطور لغویت استعمال ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسمیت بھی استعمال ہو سکتا ہے. کیسے استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق محمد وانت المحمود، محمد کا واسطہ، ان کے حق کا واسطہ کہ تو محمود ہے. اس کا مطلب محمود اللہ کا نام ہے، محمود اللہ کا نام ہے. اچھا محمود کے معنی کیا ہے؟ محمود کے معنی ہے جس کی حمد کی جائے. اچھا دو طریقے کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اگر ہم اسمی استعمال کریں گے تو ترجمہ ہوگا اللہ تمہیں روز محشر ایسی جگہ پہ بیٹھائے گا جو قابل تعریف ہوگی. کہ یہ ترجمہ لغوی ہو گیا. اسمی اللہ تمہیں روز محشر اللہ کے مقام پر بیٹھائے گا، مقام محمود پر بیٹھائے گا، یعنی مقام اس کے مقام پر بیٹھائے گا. یہ ترجمہ دو طریقے کا ہوگا. اب علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان یہ بحث پھنس گئی کہ اس کو ہم اسمی استعمال کریں یا لغوی استعمال کریں. سلوات بھیجیں محمد اللہ کے مقام پہ اگر محمد بیٹھیں گے تو شرک ہو جائے گا، انسان کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے مقام پہ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا. لوگوں نے لکھا کہ یہ تو اگر ہم اس کو اسمی استعمال کر لیں گے کہ مقام محمود سے مراد مقام خدا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. مقام خدا میں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. دنیا والوں نے سمجھا ہی نہیں. اللہ نے مکانا محمود نہیں کہا، مقام محمود کہا ہے. غور فرمائیے، مکان اور ہوتا ہے، مقام اور ہوتا ہے. مکان محتاج ہوتا ہے جہاد ستہ کا، مکان یعنی پلیس یہ محتاج ہوتا ہے جہاد ستہ کا، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا. جہاد ستہ میں سے کوئی جہت ہوتی ہے مکان کے اندر، لیکن مقام یہ جہاد کا محتاج نہیں ہوتا. مقام کے معنی رتبے کے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں مکان محمود پہ نہیں بیٹھاؤں گا، مقام محمود پہ بیٹھاؤں گا. قرآن کی آیت مکان نہیں کہہ رہی ہے، مقام کہہ رہی ہے. یعنی محمد اللہ کے مکان پہ نہیں بیٹھیں گے، اس رتبے میں بیٹھیں گے جس رتبے میں خدا ہوا کرتا ہے. اس بات ہے محمد مکان اور ہوتا ہے، مقام اور ہوتا ہے. مکان جہاد ستہ کا محتاج ہے اور اللہ لا مکان ہے. جب وہ خود لا مکان ہے
مکان پہ کیسے بٹھائے گا؟ لامکان کا تو کوئی مکان ہوتا نہیں، اسی لیے آیہ کریمہ میں مکاناً محمود نہیں ہے، مقاماً محمود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں، چاہے ہم لغوی ترجمہ کریں چاہے ہم اصطلاحی یا اسمیت کا ترجمہ کریں، یا ترجمہ کریں کہ اللہ تمہیں مقام محمود پر بٹھائے گا، یا یہ ترجمہ کریں اللہ تمہیں ایسے مقام پر بٹھائے گا جو قابل تعریف ہوگا۔ محمود یعنی جس کی تعریف۔ اچھا یہ چیز اور یاد آ گئی کہ محمود کے معنی ہیں تعریف، جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کے کیا معنی ہیں؟ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ انسان سوچ رہا ہے، ہم بھی سوچ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کا جو نام ہے اس کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ وہ سیدھا سیدھا ثلاثی مجرد ہے، چھوڑیے اس بحث کو گرامر کی، یعنی وہ سادہ لفظ ہے محمود کہ جس کی تعریف کی جائے، اس میں مفعول ہے۔ محمد یہ باب تفعیل سے ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ، باب تفعیل تغلیب کے لیے بھی آتا ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے مجلس سے اترنے کے بعد، مولانا یہ کیسے ہو گیا کہ بندے کی زیادہ تعریف کی جائے اور معبود کی صرف تعریف کی جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ جس کا نام محمود ہے اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کے معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ممکن ہے، جو تعریف کی جاتی ہے وہ شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کس کی تعریف کی جا رہی ہے، بلکہ کون تعریف کر رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ 1000 کا مجمع ہو، اس میں نعرے حیدری لگ رہی ہو، لیکن سب جاہل ہوں، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، وہاں ہم مجلس پڑھیں اور ہماری مجلس خوب اڑ جائے۔ لیکن 50 لوگوں کا مجمع ہو، جس مجمع میں پروفیسر بیٹھے ہوں، لیکچرر بیٹھے ہوں، اس مجمع میں اسکالر بیٹھے ہوں، عالم دین بیٹھے ہوں، دانشور بیٹھے ہوں، صرف 50 لوگ ہوں، تو 50 لوگ اگر ہماری تعریف کریں، یہ لوگ کہ جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، مولوی ہیں، مولانا ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، ان کی تعریف ان 1000 کی تعریف پہ بھاری ہے۔ میں بھی وہی ہوں، میری مجلس بھی وہی ہے، مجلس میں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہاں 1000 نے تعریف کی، لیکن وہ مجلس میری وہ معیار کی نہیں ہے جو یہ 50 لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ کیا کیوں؟ کیا آپ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ دیکھا یہ جا رہا ہے کون تعریف کر رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے۔ محمود اور محمد میں بس اتنا فرق ہے کہ محمود کی تعریف پوری کائنات کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے سب اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف کرنے والوں میں سب مخلوق ہوتے ہیں، کوئی خالق نہیں ہوتا۔ لیکن جب محمد کی تعریف کی جاتی ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محمد کی تعریف خالق بھی کرتا ہے، مخلوق بھی کرتی ہے، لہذا اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، محمد کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ سلوات بھیجے محمد اللہ کی تعریف میں خالق شامل نہیں ہوتا کیونکہ دوسرا خدا ہے نہیں۔ محمد کی تعریف میں خالق بھی شامل ہے، مخلوق بھی شامل ہے، اور تعریف کس کی جا رہی ہے یہ معیار نہیں ہوتا، کون تعریف کر رہا ہے یہ معیار ہوتا ہے۔ محمد کی تعریف خود خدا کرتا ہے، اور خدا کی تعریف سب کرتے ہیں، بس خدا نہیں کرتا، کوئی خدا ہے ہی نہیں دوسرا۔ تو بس جانے کا بھی یہ فرق ہے محمد اور محمود میں۔ اچھا ایک اور خاصیت ہے، نام محمد یہ ایسا لفظ ہے، نام محمد یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ لفظ علماء بتاتے ہیں کہ چونکہ پرانے جو انبیاء آئے اور حضرت عیسیٰ نے بھی جو سورہ صف میں یہ آیت ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا تو اس کا نام احمد ہوگا، تو احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ احمد مرسل شعرا بھی استعمال کرتے ہیں، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، اور نوح خان بھی نوحوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ مدینے سے چلا احمد کا نواسا، تو احمد لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔
یہ لفظ یہ نام کس نے رکھا تھا کہ پرانی کتابوں میں ملتا ہے، مہا سلف کتابوں میں، انجیل میں یہ نام موجود ہے، توریت میں بھی یہی نام موجود ہے۔ پرانے نبیوں کو اللہ نے بتایا یا دکھایا کہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، غور کیجیے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے سنے کا الفیل کو، تو نام احمد بتایا تھا پرانے نبیوں نے، لیکن جناب ابو طالب نے اس بچے کا نام رکھا محمد۔ غور کیجیے گا، کیا نام رکھا؟ محمد، احمد نہیں رکھا، محمد رکھا۔ اچھا، جناب ابو طالب کا جو رکھا ہوا نام تھا وہ نام اللہ کو پسند آیا، اور پسند نہیں آیا بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نام محمد تھا اللہ نے آسمان کے حجابوں میں چھپا رکھا تھا، نام احمد کو شو کر رکھا تھا۔ غور کیجیے گا، احمد نام نبیوں سے بتا دیا تھا، نام محمد کو اچھوتا بالکل اس طریقے سے 7 حجابوں میں نام محمد کی علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، نام محمد اللہ نے چھپا رکھا تھا، آسمان کے حجابوں میں لوح محفوظ پہ چھپا رکھا تھا۔ غور کیجیے، لوح محفوظ پہ یہ نام مبارک چھپا رکھا تھا، احمد نام بتا رکھا تھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ عجب غالب نظر تھے جناب ابو طالب کہ جس نام کو لوح محفوظ میں انبیاء نہ پڑھ سکے ابو طالب نے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، اور وہ نام رکھا جو اللہ نے تمہارے قول کے مطابق نبیوں سے چھپا رکھا تھا۔ تو اب یہ بحث نہ کرو، ایمان ابو طالب یہ چھوٹی بحث ہے، یہ بحث غلط ہے، یہ ٹاپک غلط ہے، یہ موضوع غلط ہے۔ اگر بحث کرنا ہے تو ایمان ابو طالب میں نہیں ہونی چاہیے، ولایت ابو طالب میں ہونی چاہیے، کیونکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کوئی اللہ کا ولی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد و محمد میں بس اتنا فرق ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نام ہے اور احمد بھی نام ہے۔ سمجھیے، محمد نام ہے، احمد بھی نام ہے۔ اچھا، یہ لفظ بھی کا اثر کہاں دکھے گا؟ احمد بھی نام ہے، محمد نام ہے۔ آپ اذان میں کہہ سکتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بجائے احمد الرسول اللہ، یعنی اذان میں آپ احمد نہیں استعمال کر سکتے، آپ اقامت میں احمد نہیں استعمال کر سکتے، آپ کلمے میں احمد نہیں استعمال کر سکتے، آپ کو وہی کلمہ پڑھنا پڑے گا کہ جو اماموں نے تعلیم دیا ہے۔ غور کیجیے گا، ہم ہی کو نہیں، دنیا کے ہر مسلمان کو حق نہیں ہے کہ محمد کی جگہ محمد کی کوئی صفت استعمال کرے کلمے میں، محمد کی جگہ احمد استعمال کرے اذان میں۔ کہ اسی کو مسئلہ ہوتا ہے کہ محمد نام ہے، احمد بھی نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد جو ابو طالب نے نام رکھا اسے اللہ نے اصلی اسم قرار دے دیا، اور جو نام نبیوں کو بتایا تھا اسے دوسرا اسم قرار دیا، پہلا اسم قرار نہیں دیا، اور وہ نام محمد اللہ کو پسند آیا۔ اچھا، اور مسئلہ آگے بڑھتا ہے ایسا یا ویسا کا۔ اس کے بعد پھر مقام محمود میں، اچھا مقام محمود میں پھر بیان ہوا کہ علماء بیان کرتے مقام محمود ہے کیا؟ تو مقام محمود زیادہ تر شیعہ اہل سنت تمام علماء بیان کرتے کہ مقام شفاعت ہے۔ ایسا مقام ہوگا کہ پیغمبر بیٹھے ہوں گے، اور جب پیغمبر بیٹھے ہوں گے اس مقام سے تو پیغمبر کے پاس کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس مقام میں غور کیجیے گا، اس مقام میں پیغمبر کے ساتھ صرف اور صرف ایک ذات ہوگی اور ایک علم ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ایک ذات اور رہے گی مقام محمود میں؟ کیا اس لیے رہے گی کہ وہ لواء الحمد اٹھائے ہوگی؟ کیا وہ کون ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا؟ لواء الحمد ایک ایسا پرچم ہے کہ جب میدان محشر میں نیزہ سوا نیزوں میں سورج ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، تو جو لواء الحمد کے نیچے ہوں گے بس انہیں امن و امان ہوگی۔ یہ بہرحال اس کی الگ بحث لواء الحمد کیا ہے۔ اور پوچھا گیا پیغمبر سے کہ یہ بتائیے کہ من یحملھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من یحملھا،
وہ پرچم کون اٹھائے گا کہ جس کے نیچے لوگوں کو جو ہے راحت ملے گی، ٹھنڈی سانس ملے گی؟ کون ہوگا جو اتنا بڑا پرچم اٹھائے گا؟ اور اتنا بڑا پرچم ہوگا کہ دنیا میں آدم ومن دونہ جو بھی خلق خدا ہے اس پرچم کے نیچے ہوگی۔ غور کیجئے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، جنہیں اللہ کا عذاب ہوگا، باقی ساری خلق ایک پرچم کے نیچے ہوگی۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا پرچم، اتنا بڑا علم کون اٹھائے گا؟ تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا، پیغمبر آرام سے کہہ سکتے تھے، پوری تشریح سے کہہ سکتے تھے، وہی علم اٹھائے گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، کرار ہوگا۔ لیکن پیغمبر نے بہت آسانی سے کہا کہ وہ علم اٹھائے گا کہ جس کا نام علی ہوگا، اور وہ میرا بھائی اخی، میرا بھائی ہوگا۔ اچھا، پھر لوگوں کو اتنی فضیلت کی ہضم نہیں ہوئی۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ علی وہاں پہ کیوں رہیں گے مقام محمود میں؟ تو اللہ نے قرآن میں آگ کا نام ذکر کیا ہے، آسا یا آسا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ سنگلر استعمال ہوتا ہے، غور کیجئے گا، اور کم جو ہوتا ہے وہ پلورل استعمال ہوتا ہے، جمع اور واحد کا فرق ہے۔ آپ کا نام جو استعمال ہوا ہے وہ اکیلے آپ کا ذکر ہے کہ مقام محمود میں میں ہوں گا، اور مقام محمود ایک ہے، تو وہاں پہ یہ علمدار امیر المومنین اور ہم لے کے کیا کریں گے؟ غور کیجئے گا، کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ علی ہو؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ قرآن میں جب آپ ہی کا ذکر ہے، نام صرف آپ کا ہے، وہاں پہ کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ علی بھی موجود ہو؟ اور علی کا ہونا ضروری ہے، اور علی آپ کی پشت پہ کھڑے ہوں گے اور ہاتھوں میں علم ہوگا تو عجب نہیں۔ وہاں پہ حدیث ارشاد فرماتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ علی اس لیے ہوں گے، صرف لوگوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے نہیں ہوں گے کہ اس آتش میں، اس گرمی میں علی اس پرچم کی ٹھنڈک دیں گے۔ علی کا وجود توحید کو بچائے گا، علی کا وجود توحید کو بچائے گا۔ علی کا وجود توحید کو کیسے بچائے گا؟ سوال بہت بڑا ہے۔ علی کا وجود توحید کو بچائے گا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی وحدانیت کے ہیں، وحدانیت کے معنی ایک کے ہیں، اس لیے کہ اگر اس مقام پر کائنات ایک کو دیکھ لے گی، اس لیے کہ اس مقام میں تو کوئی ہوگا نہیں، اگر ایک نظر آئے گا تو پوری کائنات سمجھے گی جو ایک ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اس لیے علی میرے ساتھ ہوں گے کہ لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہے۔ علی کا وجود اللہ کی توحید کو بچائے گا۔ سوال یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، علی کا وجود مقام محمود میں اللہ کی توحید بچائے گا، علی کا ہونا اللہ کی توحید بچائے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ موسیٰ کے طریقے سے درختوں کے ذریعے بھی شب معراج کلام کر سکتا تھا، وسیع پردہ کلام کر سکتا تھا۔ اللہ جس چیز میں چاہے اپنی آواز پیدا کر سکتا ہے، اپنے حبیب سے گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن اگر اکیلے مصطفیٰ چلے جاتے، کوئی دوسرا نہ ہوتا تو دنیا سمجھتی یہ وہی ہے جو ایک ہے۔ لہذا توحید کو بچانے کے لیے وہاں دو کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے مصطفیٰ سے پہلے اللہ نے مرتضیٰ کو بلایا تھا۔ سلام علیہ محمد اللہ اپنے حبیب سے شب معراج بغیر علی کے بھی گفتگو کر سکتا، وہ کسی چیز میں چاہتا اپنی آواز پیدا کر دیتا۔ موسیٰ سے کیسے گفتگو کی تھی؟ کوہ طور پہ، کوہ پہ آواز پیدا کی، اور نبیوں سے بھی گفتگو کی ہے۔ کسی درخت میں بھی اللہ آواز پیدا کر سکتا ہے۔ طریقے تمام واقعات ملتے ہیں۔ شب معراج مصطفیٰ کو بلا لیتا تو جبریل آ کے کہتے کہ نبی وہاں گئے جہاں کوئی نہ گیا، تو جہاں کوئی نہ گیا وہاں ایک گیا، اور جہاں ایک ہو کوئی دوسرا نہ ہو تو شبہ وحدانیت خطرے میں پڑ جاتا ہے، توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی سے پہلے علی کو بلایا تاکہ کائنات میں کوئی یہ شبہ پیدا نہ کرے کہ یہ خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہی علی کا کمال ہے، زمین پہ رہتے ہیں تو توحید بجاتے ہیں، آسمان پہ رہتے ہیں تو توحید بجاتے ہیں۔ زمین پہ رہتے ہیں تو توحید بچاتے ہیں، آسمان پہ رہتے ہیں تو توحید بچاتے ہیں۔
علی کا وجود توحید بچانے کے لیے۔ اچھا وہاں پہ لواء الحمد کے لیے امیر المومنین کھڑے ہوں گے۔ اگر امیر المومنین کھڑے ہوں گے تو اتنے میں آیہ کریمہ ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے اور دوسرے سوروں میں بھی ہے کہ مقام محمود کا اثر یہ ہے کہ مقام محمود میں جب مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے تو سب لوگوں سے شاہد پوچھے جا رہے ہوں گے، گواہ پوچھے جا رہے ہوں گے۔ تو گواہ کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے نبیوں کو ہر امت کا گواہ بنایا، ہر امت کے لیے اس کا نبی گواہ ہے، اور اس کے بعد ہر امت کے لیے اس کی امت کا نبی گواہ ہوتا ہے۔ لیکن نبیوں کا گواہ کون ہے؟ اللہ نے نبیوں سے گواہ طلب کی، یہ بتاؤ تمہاری امت نے جو کیا وہ تم ہمیں بتا رہے ہو، لیکن تم نے کار تبلیغ اس طریقے سے انجام دیا، اپنی تبلیغ کے لیے کوئی گواہ لائے۔ تو نبیوں میں میٹنگ ہوگی، نبی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کوئی گواہ تلاش کرو، اس لیے کہ جب ہم تھے تو تم نہیں تھے، تم تھے تو ہم نہیں تھے۔ غور کیجیے گا، ہم تھے تو تم نہیں تھے، تم تھے تو ہم نہیں تھے، ہمارے زمانے میں تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے زمانے میں ہم وجود میں نہیں آئے تھے، تمہارے زمانے میں وہ نہیں تھے، ان کے زمانے میں یہ نہیں تھے۔ کوئی ایسا تلاش کرو جو ہر زمانے میں رہا ہو، کوئی ایسا تلاش کرو جو ہر زمانے میں رہا ہو۔ اللہ ہر نبی سے کہہ رہا جاؤ اپنے اپنے گواہ لاؤ، جاؤ اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ تمام انبیاء اکٹھا ہو کر ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، ہمارے نبی مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے، مقام محمود کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، پوچھیں گے کہ اے سردار انبیاء، اے سید الانبیاء، ہم اپنی اطلاع لے کر آپ کے پاس ہیں، یہ روایتیں موجود ہیں، ہمیں گواہ چاہیے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گواہی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو یقین تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، نوح کو یقین تھا کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر انبیاء جانتا تھا کہ ہمارے عمل پر اگر کسی کی نگاہ ہے تو سید الانبیاء کی نگاہ ہے۔ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ ہر نبی اپنے امت کے عمل کو دیکھ رہا تھا، ہمارا نبی ہر نبی کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس بات میں اچھا مسئلہ تو تب پھنسا کہ جب نبی سے گواہ مانگا گیا، روایت ہے تو جیسے ہی کہا کہ اے سید الانبیاء آپ ہماری طرف سے چل کے گواہی دے دیجئے، تو حکم ہوگا کہ ہم مقام محمود نہیں چھوڑ سکتے، ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ مقام محمود ہے، ہم مقام محمود نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پیغمبر آواز دیں گے اینا جعفر اینا حمزہ، حمزہ کہاں ہو، جعفر کہاں ہو، جاؤ میری نیابت میں کہو کہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب اس کی جگہ شریعت میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے، سیکنڈری ایویڈنس کے نام سے، کہ خود اگر انسان نہ پہنچ پائے کسی معذوری کے تحت، تو آج کا زمانہ الگ ہے کہ جس میں انسان جو ہے ویڈیو کالنگ کر سکتا ہے اور بھی طریقے ہیں، تو لیکن جو حدیث میں استعمال ہوا ہے کہ سیکنڈری ایویڈنس یعنی دوسرے کو اپنی نیابت میں بھیج دینا، وہ نہیں گواہی دے رہا ہے، وہ رہا ہے گواہی میں دے رہا ہوں، یہ طریقہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جعفر اور حمزہ تم دونوں چلے جاؤ، یہ دو روایتیں ہیں، اور دونوں جا کے میری جانب سے تم بولنا گویا میں بول رہا ہوں، بتا دینا کہ ان نبیوں کی کار تبلیغ صحیح ہے۔ نبی نے جعفر اور حمزہ کو بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ اے پیغمبر غور کیجئے، آپ نے پوری زندگی میں سارے کام علی سے لیے، شب ہجرت علی کو ننگی تلواروں میں سلا کر چلے گئے، بدر میں علی کو بھیجا، احد میں علی کو بھیجا، خیبر میں جب قلعہ فتح نہ ہو سکا تو آپ نے علی کو بلایا، خندق میں جب کوئی عمرو بن عبد کا جواب نہ تھا تو آپ نے علی کو بلایا، جنگ تبوک میں ہر جگہ کائنات میں حد یہ ہے کہ جناتوں سے لڑنے کے لیے بیت العلم میں آپ نے علی کو بھیج دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ اب جب نبیوں کی گواہی کا مسئلہ ہے تو آپ جعفر کو بھیج رہے ہیں، حمزہ کو بھیج رہے ہیں، علی بغل میں کھڑے ہیں، آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، علم لے کر کھڑے ہیں، علی کو بھیج دیجئے۔ زندگی میں سارے کام آپ نے حیدر کرار سے کرائے، یہاں پہ آپ جعفر کو کیوں بھیج رہے ہیں، یہاں پہ آپ حمزہ کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ ابھی نبیوں سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں، ابھی کچھ لمحوں بعد مجھ سے گواہ طلب کیا جائے گا۔ جب مجھ سے گواہ طلب کیا جائے گا تو میں وہ لے جاؤں گا کہ جس کی گواہی رد نہیں ہو سکتی۔ ایسا بات بیٹے محمد پھر سوال پیدا ہوا، اے نبی اللہ آپ نے ایک کو بھیجنا تھا، آپ سے گواہی مانگنے آئے تھے، تو آپ نے یہ دو گواہ کیوں بھیجے؟ کہتے وہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا،
اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ گواہ دو ضروری ہوں گے. غور کیجئے گا, دو گواہ ہر حال میں لازم ہے. اور کبھی اللہ اپنی سنت کو ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ اپنی سنت اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا, میدان محشر ہی کیوں نہ ہو. قانون یہ کہ دو گواہ ہوں, تو ہم نے دو گواہ بھیج دیے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے نبیوں کے لیے دو گواہ بھیج دیے, اپنے لیے آپ کے پاس دو گواہ کہاں ہے؟ غور کیجئے گا, آپ کے پاس دو گواہ کہاں ہے؟ کہ کیوں دو گواہ نہیں ہے؟ تم نے حدیث ثقلین نہیں پڑھی؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. ایک علی گواہی دیں گے, دوسرا قرآن گواہی دے گا. اچھا اگر یہی مسئلہ ہے تو کہ آپ کے بعد بھی سب سے گواہ طلب کیے جائیں گے؟ ایک مسئلے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کی مجلس تمام. کیا آپ کے بعد بھی سب سے گواہ طلب کیے جائیں گے؟ کیا بالکل طلب کیے جائیں گے؟ ہر حجت سے گواہ طلب کیے جائیں گے؟ کیا سب سے دو دو گواہ مانگے جائیں گے؟ کیا قانون بدلتا نہیں؟ قانون بدلتا نہیں, سب کے دو گواہ مانگے جائیں گے. میرے لیے دو گواہ ہیں, ایک علی ایک قرآن مجید. علی کے ساتھ بھی دو گواہ ہوں گے, ایک حسن ایک قرآن مجید. حسن کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک حسین دوسرا قرآن مجید. حسین کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک زین العابدین دوسرا قرآن مجید. زین العابدین کے ساتھ بھی دو گواہ پیش ہوں گے, ایک محمد باقر دوسرا قرآن مجید. محمد باقر کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک جعفر صادق دوسرا قرآن مجید. جعفر صادق کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک موسیٰ کاظم دوسرا قرآن مجید. موسیٰ کاظم کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک علی رضا دوسرا قرآن مجید. علی رضا کے ساتھ بھی دو گواہ ہوں گے, ایک محمد تقی دوسرا قرآن مجید. محمد تقی کے ساتھ دو گواہ ہوں گے, ایک علی نقی دوسرا قرآن مجید. اور علی نقی کے ساتھ بھی دو گواہ ہوں گے, ایک حسن عسکری دوسرا قرآن مجید. حسن عسکری کے ساتھ بھی دو گواہ پیش ہوں گے, ایک امام آخر ایک حضرت حجت دوسرا قرآن مجید. اب ہر مسلمان اور ہر سامع ہماری طرف دیکھ ضرور رہا ہوگا کہ اب وہ دوسرا گواہ کون ہے جو مہدی کے ساتھ پیش ہوگا. غور کیجئے گا, اس لیے کہ ہر نبی ہر حجت کے ساتھ دو گواہ رہے ہیں, ایک بولتا ہوا ایک نہ بولنے والا, ایک صامت تھا ایک ناطق تھا. حسن عسکری کے دو گواہ, ایک امام مہدی ایک قرآن مجید. تو امام مہدی کے ساتھ وہ کون دو گواہ ہے؟ کیا اسی لیے ہم نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان میں بلا رکھا ہے؟ جب وہ آئیں گے پانی میں مسلح بچھائیں گے, گواہ مانے جائیں گے, تو ایک طرف قرآن گواہی دے گا, دوسری طرف عیسیٰ گواہی دیں گے. اس بات میرے محمد آواز بلند نعرے صلوات. ایک حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے, حضرت عیسیٰ, کیونکہ معصوم کی گواہی معصوم دے گا, غیر معصوم کو کبھی گواہی کا حق نہیں ہو. بس عزیزان گرامی, جو بیان کرنا تھا بیان کر چکا. اور یہی وجہ ہے کہ مقام محمود پہ جو شفاعت کا حق ہے وہ اللہ نے محمد کو عطا کر رکھا ہے. اور یہی مقام شفاعت ہے, یہی مقام شفاعت ہے کہ جو یہ شفاعت کا مقام ہے یہ ایک ہی صورت میں ملے گا. نماز پڑھنے سے ملے گی, روزہ رکھنے سے ملے گا, حج کرنے سے ملے گا. شفاعت کیسے ملے گی؟ کہ شفاعت ایک ہی صورت میں ملے گی. جتنی ولایت گہرائی کے اندر ہوگی اتنی شفاعت کی استحقاق پیدا ہوگا. ولایت کے علاوہ کوئی حق پہ استحقاق ہو ہی نہیں سکتا. شفاعت محبت کے علاوہ کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ میں شفاعت کا حقدار ہوں. نماز اور روزوں سے شفاعت نہیں لی جاتی. نماز اور روزے تو اللہ نے فرض کر رکھے. شفاعت کا حق تبھی پیدا ہوگا جب دل میں مودت اہل بیت ہوگی. اللہ صلیم علیہ المودۃ فی القربہ. یہ مودت یہ ضروری اسی لیے ہے کہ اس کے بغیر شفاعت ملنے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ یہی مودت تھی کہ جہاں جہاں مودت تھی امام حسین نے بلایا تو لوگ پہنچے, اور جہاں مودت نہیں تھی تو حسین کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے ہٹ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کربلا امام حسین جن افراد کو چن کر لے گئے تھے, تو کربلا بلانے کے لیے معیار دیکھتی ہے. کل بھی کربلا کے لیے معیار تھا اور آج بھی کربلا کے لیے معیار تھا. کل بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا تھا, جب اجازت ہوگی تب پہنچے گا.
آج بھی کربلا اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، جب اجازت ہوگی تب پہنچے گا۔ اور اگر انسان کربلا میں نہیں بھی ہوگا تو حسین خط لکھ کر بلا لیں گے۔ یہ ہے استحقاق، یہ ہے استحقاق کربلا، یہ ہے استحقاق شفاعت۔ یہی وجہ ہے کہ جب بار بار یزیدی لشکر آ رہا تھا تو یزیدیوں کا لشکر جب آنے لگا تو ایک مرتبہ جب گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا تو بچے ماؤں سے جا کے لپٹ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اس طریقے کا جو ہجوم ہے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ زینب نے حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بھیا، میں دیکھ رہی ہوں جب سے 2 محرم سے کربلا میں وارد ہوئی ہوں کہ ابن زیاد لشکر پہ لشکر بھجوا رہا ہے۔ جب لشکر آتا ہے تو بچوں کو تھوڑا سہارا ملے گا۔ بس عزیزو، حسین کو کچھ یاد آیا، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، لکھا۔ لکھنے کے بعد خط روانہ کیا، خط پہنچا۔ اب جب خط وہاں پہنچا اور جیسے ہی خط حسین کے دوست کو ملتا ہے، خط کو کھولا، کیا مضمون تھا؟ من حسین الغریب الی الرجل الفقیہ، ایک حسین غریب کی طرف سے ہے، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، خط کا مضمون بھی بڑا عجیب و غریب اور بڑا دردناک تھا۔ اے حبیب، یزیدیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہمارے اوپر پانی بند کر رکھا ہے۔ اگر تم عاشور تک پہنچ گئے تو ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ مدد نہیں مانگی، حسین نے مدد نہیں مانگی۔ جملہ کیا لکھا؟ اگر عاشور تک پہنچ گئے تو ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اور اگر تم نہ پہنچ سکے تو انشاءاللہ روز محشر ملاقات ہوگی۔ عزیزو، بس حبیب نے خط کے مضمون کو پڑھا، آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ زوجہ کے قریب گئے اور کہا کہ اے معظمہ، خط آیا ہے فرزند پیغمبر کا، کیا مضمون ہے؟ خط میں لکھا ہے شاید حسین اس وقت نرغہ یادہ میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں، چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ روایت یہی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، وہ معظمہ کھڑی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اے حبیب، اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے تو تم گھر بیٹھو، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس عزیزو، حبیب نے کہا میں تو تمہیں آزما رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے لیے حسین کا خط آئے اور میں مدد کو نہ پہنچوں؟ اور حالت یہ ہے کہ کوفہ کے چاروں طرف نرے میں گھرا ہوا ہے، کوفہ کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ کھلے عام نکلا جا سکے۔ غلام کو رہوار دیتے ہیں کہ تو کوفے کے باہر فلاں مقام پہ کھڑا رہنا، اور جب کھڑے رہو گے تو ہم دوسری راستے سے آئیں گے، کسی طریقے سے آنے میں دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں آؤں گا ضرور۔ لیکن روایت یہ ہے کہ وہ غلام اس رہوار کو لے کے کھڑا ہوا تھا۔ جب دیر ہونے لگی تو غلام کیا دیکھتا ہے کہ وہ رہوار آگے کے قدم پٹک رہا ہے، اس کے اندر وہ بے چینی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ اے رہوار، اگر میرا آقا نہ آیا تو گھبرانا نہیں، تجھ پر میں سوار ہو کے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، حبیب آئے، حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے میدان کربلا کے قریب پہنچے، روایت کیا ہوتی ہے کہ کوفے کے جانب سے گرد نمودار ہونے لگی۔ اب جیسی گرد نمودار ہوئی، زینب نے فضا کو بلایا، حبیب آئے ہیں۔ اب جیسی حبیب آئے ہیں، زینب کو بتایا کہ عائشہ ہزادی حبیب آئے ہیں۔ زینب نے کہا اے اماں فضا، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ بس یہ سلام کا پہنچنا تھا کہ حبیب نے اپنے سر سے امامے کو پھینکا۔ یہ وقت آ گیا ہے آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیج رہی۔ بس عزیزو، حبیب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے آقا ہمیں اذن ودا دیجئے۔ روایت یہی ہے کہ یہ بوڑھا مجاہد جب جنگ کے لیے جاتا ہے، بوڑھے تھے لیکن جوانی کی جنگ کی ہے۔ روایت کہتی ہے یہ عشق ولایت تھا جو حبیب کو جوان کر چکا تھا، اور حبیب جنگ پہ جنگ کرتے جاتے ہیں لیکن کہاں جنگ کرتے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا، اور حبیب جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو آواز دیتے
ہیں علیک منی السلام، میرا سلام میرے آقا قبول کیجئے۔ اب ادھر سے حسین جاتے ہیں، روایت یہی ہے کہ جب حبیب کے لاشے کے قریب پہنچتے ہیں تو بس دو جملے عزیزان گرامی، جیسے ہی حبیب کے لاشے کے قریب پہنچے امام حسین بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین بیٹھے ہیں حبیب نے ایک جملہ کہا، آقا ارضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے، اے ابا عبداللہ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے حبیب اس غربت میں تمہارا آ جانا ہی ہمیں رضایت کے لیے کافی ہے۔ میں کہوں گا وارے غربت حسین کہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بھی اڑتے دم پہ پوچھ رہے ہیں، ارضیت یا ابا عبداللہ، ارضیت یا ابا عبداللہ۔ یہی جانثار تھے کہ حسین کو آخر وقت میں بار بار یاد آ رہے تھے کہ جب حسین جنگ کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے، آئین آئین حبیب، آئین آئین زہیر، آئین آئین مسلم ابن اوسجا، ارے اٹھو اپنے آقا کی جنگ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ